بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھی ایک راوی مولا چھٹے سرکار کے پاس آیا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اس نے آ کر امام سے یہ سوال کیا، کیونکہ مولا چھٹے سرکار تک آتے آتے ظاہر ہے کہ 5 امام پہلے گزر چکے، نبی خدا، بی بی کی ذات مقدسہ، تو لوگوں کے پاس روایات تھیں، روایات ہاتھ میں تھیں، لیکن امام کے پاس آ کر بعض اوقات روایت کی سند لیتے تھے کہ مولا یہ روایت ہم نے سنی ہے آپ کے اجداد طیبین و طاہرین سے، یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، بعض اوقات کوئی آتا تھا کہتا تھا کہ مولا میں نے ایک روایت سنی ہے آپ کے اجداد سے، اس روایت کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یا یہ واقعہ میں نے سنا ہے، یہ واقعہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ شخص راوی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ مولا میں نے نبی خدا سے ایک واقعہ سنا ہے، ایک روایت سنی ہے، اس میں ایک معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ مفہوم ان کا یہ ہے۔ تو واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ کوئی سادہ دل، جیسے آج کل کے زمانے میں ہم لوگ کو بہت کم ملیں گے کوئی لوگ کہ جو سادہ دل ہوں۔ ہم سب لوگ دنیا کی مادہ پرستی میں، دنیا کی مکاریوں میں ڈھل ڈھل کے مکار ہو گئے، لیکن بہرحال ابھی بھی ہیں سادہ دل لوگ ہیں جو سادگی میں منافقت سے دور ہیں، ان کو کوئی چیز نہیں بگاڑ رہی، کم لوگ ہیں لیکن ہیں۔ بہرحال کوئی ایسے ہی سادہ دل آدمی تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ اس زمانے میں جو اس طرح کے لوگ تھے، ان کو ہم لوگ اپنے بچپن میں ایسے لوگوں کو دیہاتی کہتے تھے۔ ہم لوگ جب ایسا کوئی آدمی مل جاتا تھا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے دیہاتی ہے۔ اب مجھے لگ رہا ہے دیہاتی ہی جنتی ہیں، باقی تو کوئی پتہ نہیں کہاں جائیں گے، لگ رہا ہے کہ وہی جنتی ہوتے ہیں بیچارے۔ ایک روایت بھی ہے ہمارے پاس، بڑی عجیب روایت، کہا جنت میں بہت سارے لوگ ایسے جائیں گے دنیا میں لوگ ان کی گواہی بھی قبول نہیں کریں گے، اتنے بیچارے معاشرے میں پس چکے ہوں گے کہ دنیا میں لوگ ان کی گواہی بھی قبول نہیں کریں گے، یہ جنتی ہوں گے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ تو بہرحال ایک ایسے ہی سادہ دل انسان تھا، وہ نبی خدا کے پاس آیا، اللہ کے نبی کی ذات پر درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اچھا، اس نے نبی کے بارے میں روایتیں سنی ہوئی تھیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی میرے اوپر درود بھیجے گا تو رحمت کے اتنے دروازے کھل جائیں گے، برکتوں کے اتنے دروازے کھل جائیں گے۔ اس نے یہ سنا ہوا تھا، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو مقدم کروں گا اپنے اوپر زندگی کے 1/3 میں، 1/3 میں آپ کو اپنے اوپر مقدم کروں گا۔ وہ سادہ دل آدمی تھا، اس کو خیال آیا کہ میں سر نبی کے سامنے 1/3 کہہ رہا ہوں، اچھی بات نہیں ہے، تو کہنے لگا نہیں 1/3 نہیں، آدھے میں آپ کو مقدم کروں گا، آدھے میں آپ کو مقدم کروں گا اپنے اوپر۔ پھر اس کو خیال آیا کہ نہیں یہ بات بھی صحیح نہیں لگی، مثلا نبی کے سامنے آدھا کہا تو کیا بات ہے؟ کہنے لگا نہیں میں آپ کو ہمیشہ اپنے اوپر مقدم کروں گا، میں ہمیشہ اپنے اوپر آپ کو مقدم کروں گا، تو مجھے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا، آدمی آتا ہے کسی سے پوچھتا ہے مولانا مثلا میں فلاں عمل کروں گا مجھے کیا ثواب ملے گا؟ اب مولانا تو کہاں ثواب بتائیں بیچارے، کون تو آخرت سے خبر لائیں گے بتائیں گے ثواب، نبی تو لا سکتے تھے۔ تو وہ نبی کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنی ذات کے اوپر ہمیشہ مقدم کروں گا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ کیا ہوا اس کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہاری دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہے، یعنی اگر تم مجھے ہمیشہ اپنے اوپر مقدم کرو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتوں کو میں نے سنبھال لیا، ختم ہو گیا معاملہ، چلا گیا بندہ خود۔ اب یہ راوی جو مولا کے پاس آیا، چھٹے امام کے پاس، کہنے لگا مولا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کوئی شخص ہمیشہ اپنے اوپر مقدم کرے نبی کو، مطلب کیا ہوا؟ تو امام نے فرمایا یہ کہہ رہا تھا کہ میں جب اپنے لیے دعا کروں گا خدا کے سامنے پہلے آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اور کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب بھی میں دعا مانگنے لگوں گا پہلے درود بھیجوں گا کہ خدا نبی کی ذات پہ رحمت نازل فرمائے، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ تو اگر کوئی شخص یہ کام کرے، یعنی جب بھی دعا مانگنے لگے پہلے درود بھیجے، تو کیا ہوگا؟
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور ان کے فرزند طیب و طاہر نے تصدیق فرمائی، کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں اس کی پوری کرے گا۔ بڑی بات ہو گئی۔